سورہ مائدہ جو ہے قرآن کے چھٹے پارے میں سورہ مائدہ موجود ہے. سورہ مائدہ. اچھا، آپ کو جو انٹرویو میں کویشچن ہوں گے وہ زیادہ تر کویشچن اسی کے حوالے سے ہوں گے، سورہ مائدہ کے حوالے سے، چونکہ ہمارے سلیبس میں زیادہ تر یہی چیزیں ہیں. آپ نے یاد رکھنا ہے چھٹا پارہ ہے، یہ ہمیشہ کے لیے یاد رہ جائے گا آپ کو. اور یہ 5ویں نمبر کی سورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے جائیں کہ یہ سورہ مدینہ منورہ میں یعنی کہ مدنی سورت ہے، اور اس کی آیات 120 آیات ہیں اور 16 رکوعات پر یہ مشتمل ہے. 16 رکوعات پر مشتمل. یہ ایک چھوٹا سا تعارف ہے. اور اس کا جو مائدہ نام ہے یہ اس کی جو سورہ کی آیت ہے اسی سے ماخوذ ہے، اور اس کا لفظی معنی ہے دسترخوان. دسترخوان اس کا لفظی معنی ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ ڈیمانڈ کی تھی اور وہاں سے ہے. اب اس کے ہم جو عنوانات ہیں اور اس سے ریلیٹڈ جو پیپر میں سوالات آتے ہیں ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں. عنوانات میں کون کون سے عنوان یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں. سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ سفر حج کے آداب ہیں. یہ آپ کو سبجیکٹیو تیاری بہت فائدہ دے گی انٹرویو کے اندر بھی. جو لوگ انٹرویو میں چلے جاتے ہیں ان کو سبجیکٹیو تیاری سب سے زیادہ فائدہ دیتی ہے. یہاں پہ آبجیکٹیو تو آپ کا ہونا ہی ہونا ہے نا، سبجیکٹیو بھی آپ کو بہت فائدہ دے گی. اس کے بعد اس میں شعائر اللہ کا تعارف ہے. اب شعائر اللہ سے مراد جو لیا جاتا ہے وہ یاد رکھنا ہے مزدلفہ ہے. یہ پیپر میں سوال 3 دفعہ آ چکا ہے. شعائر اللہ سے مراد کیا ہے؟ مزدلفہ. ویسے تو منا ہے، صفا مروہ ہے، یہ ساری جو احرام ہے یہ ساری چیزیں اسی کے اوپر دال ہیں. حالت احرام کے مسائل، کھانے پینے کے اہل کتاب کے ساتھ ان کے مسائل، وضو، غسل، تیمم، یہ اس کے عنوانات ہیں. اور حد سریقہ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کل انشاءاللہ تعالیٰ. صورتوں کے اہم نمبر بتائے جائیں گے. اس کو کہتے ہیں چوری کی حد. چوری کی حد. اب یہ چوری کی حد کیا ہے یہ آپ کو بتا دیں کہ جو لوگ چوری کرتے ہیں تو کم از کم جو ہے 10 درہم کا وہ مال ہو تو اس وقت اس پہ چوری کی جو سزا ہے وہ نافذ ہو جائے گی اور ہاتھ کاٹنا ہوتا ہے. اس کے بعد ہی اس کے اندر ذکر آتا ہے فساد کا، جس کو ذکر کہتے ہیں حرابہ. آیت حرابہ، ان الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. اس کی صدا ہے کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے، ان کے ہاتھ پاؤں ان کو قتل کر دیا جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیا جائے، اور ينفوا من الارض، اور یا ان کو زمین بے دخل کر دیا جائے وہاں سے. یعنی کہ 4 سزاؤں کا ذکر وہاں پر موجود ہے. اس کے بعد ہے اس کا ذکر بغاوت کا. یہ وہی بات ہے. ہدیہ قربانی کا ذکر آتا ہے. ہدیہ کا لفظ ہے قربانی. اور یہاں پہ ایک کبا فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، جو حابیل اور قابیل کا. اب قابیل یاد رکھ لیں، قابیل قاتل تھا اور حابیل مقتول تھا. ٹھیک ہے، قابیل یعنی اس بندے نے اس کو قتل کیا، تو جب لاش کو چھپایا نہیں جا رہا تھا تو ایک کبا جو آیا اس کے ذکر سے فبعث اللہ غرابا، اس وقت یہ سارا لاش کو زمین کے اندر دفن کرنے کا پروسیس انسان کو سمجھ میں آیا. تو یہ بھی آپ کو یاد رہنا چاہیے. اس کے بعد جو حرمت والے مہینوں کا بھی ذکر آتا ہے. تو اب حرمت والے مہینے وہ ہیں جن کے اندر لڑائی جھگڑا، قتل و غارت کرنا، فساد کرنا بالکل منع ہے، حرام ہے. اب ان مہینوں کی تعداد ہے 4. اکثر لوگوں کو بعض اوقات بھول جاتا ہے، ویسے یہ کامن سا سوال ہے. یہ ایک ہے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، رجب. یعنی کہ یہ تینوں مہینے اکٹھے ہیں. ابھی شوال چل رہا ہے، شوال کے بعد آئے گا ذی القعدہ، ذی القعدہ کے بعد آئے گا ذی الحجہ، ذی الحجہ کے بعد محرم. یہ 3 اکٹھے ہیں
اور رجب ایک درمیان باب میں آتا ہے، تو یہ 4 مہینے وہ ہیں جن کو حرمت والے مہینے تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں کہ دریائی شکار کی ایک اجازت ہے یہاں پر، اور شکار کی 3 شرطیں ہیں، یہ یاد رکھیں۔ شکار کی شرائط کتنی ہیں؟ 3 شرطیں ہیں، وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شکاری جانور سدایا ہوا ہو، خود شکار پر چھوڑا جائے، اور تیسری بات ہے بسم اللہ یعنی کہ تکبیر پڑھ کر شکار کو چھوڑا جائے۔ یہ 3 شرطیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، کیونکہ یہ سوال انٹرویو میں بھی ہو جاتے ہیں۔ حرام جانوروں کی تعداد جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے وہ 9 جانوروں کا ذکر ہے اور 1 خون کا ذکر ہے، یاد رکھ رہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق اليوم یئس الذین کفروا۔ یہ اب آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کے اندر ٹوٹل 10 حرمتیں ہیں، مگر 9 کا جانوروں کے ساتھ تعلق ہے اور 1 کا خون ہے، المیتۃ خون۔ اب خون کی وضاحت ہے سورہ انعام کے اندر، کون سا خون ہے؟ دم مسفوحا، بہایا ہوا خون حرام ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد ازلام، یہ لفظ ازلام ہوتا ہے نا، جو ازلام یہ تیر ہوتے ہیں، پانسے ہوتے ہیں جو وہ اپنی تقدیر اور قسمت آزمائی کے لیے جوئے کے تیر استعمال کرتے تھے۔ اس کے ساتھ سورہ کا جو ہے نا، سورہ مائدہ کا جو موضوع ہے وہ بھی آپ کو بتا دیں، وہ عیسائیوں کے حوالے سے ہے۔ یہ یہاں پہ بات سننے والی بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کو بہت زیادہ اس کے حوالے سے اویئر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تقابل ادیان کا بھی ہمارا سوال ہے۔ تو عیسائیوں کے عقائد کے حوالے سے یہاں پہ بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، عیسائیوں کا عقیدہ، یعنی کہ اس میں 5 عقیدے ہیں، یہ ذرا سنتے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ تثلیث، پھر میں دوسرا لکھتا جاتا ہوں عقیدہ الوہیت، تیسرا ہے ابنیت، چوتھا ہے مصلوبیت، 5واں ہے عقیدہ کفارہ۔ عقیدہ تثلیث سے مراد وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ باپ، عیسیٰ علیہ السلام بیٹا اور روح القدس، یہ تینوں کا مجموعہ ہے رب۔ اس کو تریمورتی ہندوؤں کے تصور، برہما وشنو شیو کے تصور سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ باپ عیسیٰ اور روح القدس، ایک نے یہ کہا اور دوسرے کا باپ عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام۔ تو اس کا جو رد ہے وہ قرآن کے اندر ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اس کا رد ہے۔ عقیدہ الوہیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو روح ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر حلول کر گئی ہے، لہذا اب عیسیٰ ہی اللہ ہے۔ اب اس کا بھی انہوں نے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اس کا رد آ گیا۔ عقیدہ ابنیت، بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اس کا رد ہے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کا بیٹا نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ اور دوسری جگہ پہ آتا ہے سورہ توبہ کے اندر، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کس کو کہا؟ عزیر اللہ کا بیٹا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ یعنی کہ یسوع مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ابنیت عقیدہ ہے۔ عقیدہ مصلوبیت کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ مصلوبیت کے ذریعے سے یہ عیسائیوں کا ماننا ہے اور ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ گئے ہیں اور انہوں کو سولی پر چڑھانے کے ذریعے سے موت ہوئی، پھر ان کو زندہ کیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا ہے۔ تو جبکہ اسلام کا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ ما صلبوہ ما قتلوہ ما صلبوہ ولکن شبہ لهم ولکن الذین اختلفوا، یعنی کہ اللہ نہ انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے سولی دی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا ہے۔ اب عقیدہ کفارہ کی وہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پر چڑھ کر ہمارے تمام گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ ان چیزوں کے بارے میں آپ کو اس لیے بھی زیادہ ڈیٹیل سے بتایا کیونکہ یہ تقابل ادیان کے ہمارے سوالات میں ہے۔ تو اب جو سورہ مائدہ کے جو موضوعات ہیں وہ آپ کے سامنے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں سورہ مائدہ کے، یہاں تک اس سے بڑھ کر کوئی آپ کو کویشن نہیں آ سکتا۔ یہود و نصارہ کی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اس کا ذکر آتا ہے، اس کے علاوہ اس کا اور کسی جگہ پر ذکر نہیں ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں سورہ نحل، یہ بہت چھوٹا سا سوال ہے، اس میں ہم جلدی انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں۔
سورہ نحل، نحل یہ ایک بڑا سوال آتا ہے، اس کا لفظی معنی ہے شہد کی مکھی، شہد کی مکھی، ہنی بھی جو ہے یہ نحل کا لفظی معنی ہے، اور یہ سورہ جو ہے 14 پارے میں ہے، 14 پارہ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی آیات 128 آیات ہیں، 16 رکوعات ہیں، کیونکہ یہ ہمارے سلیبس میں شامل ہوتی ہے عموماً، اور یاد رکھ لیں اس کا سورت کا نمبر ہے 16، سورت نمبر بھی اس کا 16 ہے۔ اب اس کے اندر کون کون سے واقعات ہیں؟ تسخیر کائنات ہے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی اس میں ذکر ہے، شہد کا ذکر ہے، وعدوں کو پورا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اس کا بھی ذکر ہے، اور سود کاٹنے والا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا، یعنی کہ وہ سود کاٹنے والی عورت کی بھی مثال ہے۔ اور یوم سبت، یوم سبت یہ یہودیوں کا دن تھا، یہ ہفتے کا دن تھا، اور یہ بھی یاد رکھ رہے ہیں یہ یہودیوں کے حوالے سے تھا۔ یوم سبت کا مطلب ہے ہفتے کا دن، اور ہفتہ کا دن جو تھا یہ عبادت کا دن تھا، اسی وجہ سے ان کی جو انہوں نے اللہ کے حکم کو نہیں تسلیم کیا اور ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا گیا۔ اس پہ ایک اور یاد رکھنے والی چیز ہے اصول دعوت، یہ سوال آتا ہے کئی دفعہ آ چکا ہے، اصول دعوت کے اصول کا ذکر کس صورت میں ہے؟ تو یہ اصول جو ہے یہ سورہ نحل کے اندر ہے۔ 10 منٹ رہ گئے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، ان کی 3 اصولوں کا یہاں پر ذکر آتا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں پر ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین 4 صفات ہیں، اور حنیف ایک امت بھی کہا گیا ہے، یہ آپ نے اصول و ضوابط یاد رکھنے ہیں۔ قسم کا کفارہ آپ کو بتا دیں، نظر کا اور قسم کا کفارہ 3 روزے رکھنا ہے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا اوسط درجے کے کپڑے پہنانا ہے، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو سورہ مائدہ اور سورہ نحل کے حوالے سے اس سے بڑھ کر کوئی سوال نہیں ہوں گے۔ ایک اور آیت آتی ہے جس کے اندر یہاں پہ نا جانوروں کے گوبر کا بھی ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دودھ کا بھی ذکر ہے، اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ حَرْثٍ لَبَنًا صَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، یعنی کہ اس کا ذکر بھی یہاں پہ آتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی صحابہ کرام کے ہاں صورتوں کی جو تقسیم ہے، یہ سوال آپ نے سمجھنا ہے، یہ سمجھنے والا ہے۔ صحابہ کرام کے ہاں صورتوں کی تقسیم، اچھا یہ تقسیم جو ہے یاد رکھنے، یہ 3 صورتوں میں بڑی ہے، ایک طوال ہے، ایک معین، اور تیسری ہے مفصل۔ اب مفصل میں آگے ویسے تو اور آیتیں مگر ان تینوں کا اپنے علاوہ یاد رکھنا ہے، یعنی کہ طوال وہ ہے قرآن کی سب سے بڑی صورتیں، سب سے بڑی پہلی 7 صورتیں کون سی کہلائیں گی؟ یہ طوال کہلائیں گی، اور یہ بقرہ سے توبہ تک ہے، یہ بقرہ سے توبہ تک ہے، اور ان کی تعداد جو ہے وہ بنتی ہے سورہ بقرہ سے سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، اور سورہ مائدہ کے ساتھ سورہ انعام، اور 9 صورتیں یعنی کہ یہ بڑھیں گی، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ وہی صورتیں کون سی ہیں؟ ایسی صورتیں جن کی آیات کی تعداد 100 سے زیادہ ہو، 100 سے زیادہ ہو، ان صورتوں کو معین کہا جاتا ہے، اور یہ شروع ہوتی ہیں سورہ یعنی کہ ان کی تعداد جو ہے وہ شروع ہوتی ہے سورہ یونس سے سورہ فاطر تک ان کی تعداد ہے، اور یہ 26 صورتیں موجود ہیں۔ اب مفصل میں وہ صورتیں جن کی تعداد 100 سے کم ہو اور اکثر پڑھی جاتی ہے، اور یہ سورہ یاسین سے یہ شروع ہوتی ہیں، اور یہ چلتی ہیں قاف تک، اور ان کی تعداد جو ہے وہ 15 صورتیں ہیں، اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ یہ 15 صورتیں ہیں۔ اور اس کے بعد آتا ہے مفصل میں ہم نے یہ یاد کیا ہے کہ الزاریات سے الناس تک، یعنی کہ ایک مثانی ہم چھوڑ گئے یہاں پر، تیسری بھی اب ذرا سنیں، مثانی صورتیں کون سی یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں۔ جی مثانی صورتیں جو ہیں
ہے جن کی تعداد 100 سے کم ہو، 100 سے کم مثانی کہلاتی ہیں، اور یہ شروع ہوتی ہیں سورہ یاسین سے کاف تک، اور ان کی تعداد ہے 15۔ اس کے بعد ہے مفصل، یہ 4 کیٹیگری ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ مفصل یہ ہے وہ الزاریات سے الناس تک، یہ آپ کی صورتیں ہیں اور یہ کہلاتی ہے مفصل۔ اب اس میں نا مفصل میں 3 کیٹیگری اور آتی ہیں، ایک ہوتا ہے طوال مفصل، ایک ہوتا ہے اوساط مفصل، اور ایک ہوتا ہے قصار مفصل۔ اب آپ کو یہ بتا دیں کہ کاف سے لے کر مرسلات تک، سورہ مرسلات تک یہ طوال مفصل، یعنی کہ جو 26ویں پارے میں سورہ کاف ہے وہاں سے